اولیاء کرام کی آمد کا ایک حسین ترین تسلسل قائم رہا، جنہوں نے اپنی تعلیمات اور جہد مسلسل سے اس خطے کی سرزمین کو توحید کی وہ مصفہ پانی پلایا کہ یہاں کی زمین عشق الہی و عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھیتیوں سے مکمل طور پر لہلہانے لگی۔ جن سلاسل نے ناظرین بر صغیر کی سرزمین کو تصوف کی مہکار سے مہکایا، ان میں سلسلہ سہروردیہ کا بھی ایک بہت عظیم ترین کردار ہے۔ لہٰذا آج تصوف کی دنیا کے حسین مہتاب، شریعت و طریقت کے آفتاب، متصرف بتصرفات، صاحب کشف و کرامات، غریق در بحر توحید و معرفت، خورشید ولایت، پیشوائے اہل کمال، آل سیدنا امام علی نقی علیہ السلام اور گلشن مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مہکتے پھول، گھرانہ سادات کے چشم و چراغ، حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری علیہ رحمہ کے پیارے پوتے، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی اور سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے خلیفہ اعظم حضرت سید صدر الدین راجو قتال رحمت اللہ علیہ بھی ناظرین اسی تسلسل کی ایک انتہائی باکمال ہستی ہیں، جن کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے کہ جنہوں نے اپنی سیرت و کردار اور اپنی خوشبودار تعلیمات کی مہکار سے اسلام کی روشنی یعنی ایک جہاں میں نہ صرف پھیلا دی، بلکہ یوں کہیے کہ اسلام کی نور سے ایک جہاں کو باقاعدہ منور کر دیا، جن کی تعلیمات کی مہک نے تعفن زدہ ماحول کی تعلیمات جو تھی اس زمانے میں ان کو رد کیا، اور وہ تعلیمات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل تعلیمات تھیں اس کو بنیادی طور پر اس معاشرے کے اندر انڈکٹ کر دیا۔ یعنی آپ سوچئے کہ صرف اللہ کے رنگ میں نہیں رنگا، بلکہ اللہ کا ہی کر کے رکھ دیا لوگوں کو کہ جو قلوب بت پرستی کی طرف مائل تھے وہ توحید پرستی کی طرف مائل ہو گئے، یعنی توحید پرستی کی ڈور سے بن گئے۔ جو ماتھے بتوں کے آگے جھکا کرتے تھے وہ پیشانیاں اللہ کے سامنے سجدریز ہونے لگیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا شمار اپنے دور کے بہترین حفاظ میں، علماء میں اور مشائخ میں ہوتا تھا۔ آپ مادرزاد ولی تھے اور مقام قطبیت پر فائز تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی طبیعت انتہائی سادہ تھی، انتہائی سادہ سے لباس پہنا کرتے تھے، انتہائی سادی سی غذا کو پسند کیا کرتے تھے، اور آپ زیادہ تر وجدانی کیفیت کے اندر رہا کرتے تھے، مشاہدات ذات حق میں عموماً مشغول رہا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت محنت کیا کرتے تھے، خلق خدا کی تربیت و اصلاح احوال اور ہندو اقوام کو اپنے خلق و کردار سے متاثر فرما کر دائرہ اسلام میں داخل کرنا آپ رحمت اللہ علیہ کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ یعنی غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں لانا آپ رحمت اللہ علیہ کا اصل مشن تھا، اور یہ بات تاریخ کے صفوں میں ناظرین آج بھی روشن ہے کہ تاریخ اوج کے مصنف لکھتے ہیں کہ آپ کی نگاہ فیض اثر سے کئی ہندو اقوام نے دین اسلام قبول کیا، جن میں لانگ، کھاکی، نون اور دھونتر اقوام سر فہرست ہیں۔ یوں بر صغیر پاک و ہند میں ہزاروں فیض یافتگان ہیں، لیکن بالخصوص آپ کا حلقہ ارادت اس شریف سمیت ملتان و مظفر گڑھ تک وسیع تھا۔ ناظرین کرام، حضرت سید صدر الدین راجن قتال بخاری سہروردی رحمت اللہ علیہ صرف نام کے راجن نہ تھے، بلکہ یوں کہیے کہ دنیا کے راجن بھی نہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسخیر قلوب سے باقاعدہ نوازا ہوا تھا، یعنی آپ دلوں کے راجن تھے، دلوں کے بادشاہ تھے۔ دلوں کی بادشاہت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ تمام اہل شہر کے دلوں پر آپ رحمت اللہ علیہ کی روحانی حکومت کا سکہ باقاعدہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس شریف اور گرد و نواح کے لوگ خود آپ کو یعنی یوں کہیے کہ بادشاہ کے طور پر، روحانی بادشاہ کے طور پر پکارا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو ان کی رعایا کہلوانے پہ فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ انتہا درجے کے متقی اور پرہیزگار اور پابند شریعت بزرگ تھے۔ ہمہ وقت عبادت و ریاضت و مجاہدے میں مست و مستغرق رہا کرتے تھے۔ لوگوں کو بہت خوبصورتی سے آپ نمازی بنا دیا کرتے تھے۔ مجاہدوں، ریاضتوں اور مخالفت نفس میں آپ رحمت اللہ علیہ کا اپنا ایک مقام تھا۔ یعنی آپ رحمت اللہ علیہ کے مقام کے بارے میں حضرت سید مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ خالق حقیقی نے ہم کو امور خلقت میں مشغول کیا، اور برادر عزیز صدر الدین رحمت اللہ علیہ کو اپنی ذات کے عشق میں مستغرق رکھا ہے۔ آپ خدا کی ذات میں اس قدر مست و مستغرق رہتے تھے کہ اس کے سوا کسی اور کو نہ جانتے تھے۔ دنیا میں تھے لیکن دنیا میں نہ تھے۔ عالم یہ تھا کہ لوگوں کی دادرسی ہو اور یوں کہہ لیجئے کہ دشمنوں پر شدت ہو، آپ ہمیشہ اس کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ